اچھا پھر اللہ سے مایوسی نہیں ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے 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 بڑھاپا آ گیا اور پھر ایک دن یہ کہہ دیا، اے اللہ ربی انی وہن العظم، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو، واشتعل الرأس شیبا، سر میں بڑھاپا آ گیا، بال سفید، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ اب بھی میں مایوس نہیں ہوں، تو میری دعا ضرور قبول کر۔ وامرأتی عاقر، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بھی بانجھ ہو گئی، مگر اس حال میں بھی آخر دم تک، آخر وقت تک اللہ ہی سے مانگنا ہے نا، کوئی اور تو ہے نہیں۔ اور پھر سنو، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے جب اولاد مانگ رہے ہیں تو اولاد مانگتے وقت کیا جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ سنو۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ تاکہ میرے دین کا وارث بنے، جو پیغام میں نے لوگوں کو سنائے ہیں، دیے ہیں، تاکہ اس دین کا وارث بنے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی دینی تربیت کرے، اے اللہ اس لیے بیٹا چاہیے۔ تو اولاد کے حصول کا مقصد بھی سمجھایا، اولاد مانگنے کا مقصد بھی سمجھایا۔ کیا جب بیٹا پیدا ہو جائے اور اس کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ تاکہ جناب یہ خاندان کی دینی رہنمائی کرے، تو کیا اس بیٹے سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں لیا جا سکتا؟ لیا جا سکتا ہے، مگر نیت تو بڑی رکھو، نیت تو بلند کرو۔ اچھا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اب یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ پہلی دعا جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، ایک پیپر جس میں ذکر کرنے لگا ہوں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ، پہلا لفظ غور کیجئے، ہب، ہب لی، اعطینی نہیں کہا، دینے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عطا، اے اللہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے اللہ اولاد عطا فرما، دعا کے ساتھ عطا فرما، یہ لفظ نہیں کہا۔ ہب لی، ہبہ، ہبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے ملتا ہے۔ آدمی مستحق نہیں ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک آدمی سے اپنی تنخواہ، مجھے تنخواہ دے دو بھائی تنخواہ آپ نے مزدوری کی ہے، آپ نے ملازمت کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، اس کا عوض آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن اولاد جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے وہ 100% اللہ کا فضل ہے، 100% اللہ کی عنایت ہے۔ اس لیے اس کے لیے لفظ جو استعمال فرمایا، ہب لی ہبہ، اے اللہ مجھے اولاد ہبہ عطا فرما۔ تو ہبہ کہتے ہیں جو بغیر کسی عوض کے اور بغیر کسی استحقاق کے ملے، اے اللہ یہ سب تیرا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب تیرا فضل ہے۔ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی جانب سے اللہ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ پاکیزہ اولاد کس نے مانگی؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پاکیزہ اولاد وہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں وہ قدم رکھے خیر ہی خیریں پھیلے، خیریں وجود میں آئیں، یہ ہے پاکیزہ اولاد۔ جہاں وہ قدم رکھے وہاں خیریں وجود میں آئیں، یہ نہیں کہ جہاں گیا آگ لگاتا گیا، جہاں گئی آگ لگاتی چلی جائے، خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے، خاندانوں کے خاندان بکھیر دیے اور افراد کے درمیان میں نفرتیں ڈال دی۔ یہ اولاد طیبہ نہیں ہے، یہ ذریت طیبہ، یہ نیک اولاد نہیں ہے، یہ بد اولاد ہے۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر ایک آدمی اللہ سے اولاد مانگتا ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کا لفظ نہ کہیں، اے اللہ مجھے پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ غرض کیا ہے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، تاکہ میرے دین کی، میرے خاندان کی دینی ترجمانی کرنے والی اولاد ہو، یہ ہے غرض اولاد۔ باقی اس کے بعد دنیا کے منافع بھی انسان لے سکتا ہے۔ تو یہ پہلی دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور اسی طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر عرض کیا کہ اس کو آدمی اپنے اندر اتارے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اچھا پھر اللہ سے مایوسی نہیں ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے 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 بڑھاپا آ گیا اور پھر ایک دن یہ کہہ دیا، اے اللہ رب انی وہن العظم، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، سر میں بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئی، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ اب بھی میں مایوس نہیں ہوں، تو میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ وامرأتی عاقر، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بھی بانجھ ہو گئی، مگر اس حال میں بھی
آخر دم تک، آخر وقت تک اللہ ہی سے مانگنا ہے نا، کوئی اور تو ہے نہیں دینے والا، کوئی اور تو ہے نہیں دینے والا. تو اے اللہ اب اسباب تو ختم ہو گئے، جو اولاد کے اسباب ہوتے ہیں یا اللہ وہ تو ختم ہو گئے، مگر تو بلا اسباب بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر سبب کے پیدا فرمایا نا. اللہ اکبر. تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا سن لے، اب خوشخبری سن لے، ایسا خوبصورت بچہ ہم آپ کو دینے والے ہیں جس کا نام بھی ہم نے خود یحییٰ رکھا ہے. نمبر 1 وہ سردار ہوگا اپنی قوم کا، نمبر 2 حصور پاک دامن ہوگا، نمبر 3 نبی ہوگا، نمبر 4 نیکوکار ہوگا. سبحان اللہ. یہ ان دعاؤں کی برکتیں ہیں، یہ ان دعاؤں کی برکتیں ہیں. اللہ کے سامنے تڑپنا، اللہ کے سامنے زاری کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اس کے اثرات.